مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی درس و بیان سنیں تو اپنی عادت بنائیں کہ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ بیان سنیے، کہ وداؤٹ اٹینشن اگر ہم بیان سنتے ہیں تو اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، recite 200 times درود پاک on the day of Friday، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل forgive the sins of 200 years۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن بالخصوص اسپیشلی ڈے آف فرائیڈے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، محبت کے ساتھ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی خواہش ہوئی، آپ نے ڈیزائر کیا کہ گریپس کھائے جائیں، انگور کھائے جائیں۔ تو جب انگور کا سیزن آیا، گریپس کا سیزن آیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انگور منگوا لیے۔ ایک تو طبیعت بھی خراب ہے، فیل ill and then desire of eating grapes، اور اب وہ سیزن بھی آ گیا، تو آپ کی زوجہ نے آپ کے لیے وہ انگور منگوائے۔ ابھی انگور کھائے نہیں تھے، گریپس آپ نے لیے نہیں تھے، کہ ایک سائل آیا، ایک بیگر دروازے پر آیا، اور اس نے آ کر آواز لگائی کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھے کچھ دیجیے۔ آپ نے وہی انگور، وہی گریپس جس کی آپ کو ڈیزائر بھی تھی، خواہش بھی تھی، اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ اور یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ وہ گئی اور سائل کو دے دیے۔ دوبارہ انگور منگوا لیے کہ آپ کو خواہش تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی پھر انگور آئے، دوسرا سائل دروازے پر آیا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ آپ نے اپنی زوجہ کو کہا جاؤ اس کو دوسرے یہ انگور بھی جا کر دے دو، وہ بھی دے دیے۔ پھر 1 درہم کے انگور منگوائے گئے۔ پھر اس کے بعد یعنی 3rd ٹائم جب انگور آئے، گریپس آئے، تو آپ نے اسے تناول کیا۔ ذرا سوچنے والی بات یہ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ ہمارے اسلاف ایثار، سیکریفائس کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھے۔ قربانی کا جذبہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ آج کے مختصر سے بیان میں we try to understand that what is the meaning of sacrifice، ایثار کے معنی کیا ہیں، اور کیا ہم مسلمانوں کے لیے، اپنے بردرز کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا یہ فیلنگز ہیں کہ میرے بھائی کا بھلا ہو جائے، مجھے چاہیے یہ چیز، I need this، مگر میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، مسلم بردر کے لیے اس کو سیکریفائز کر دوں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کی ہر ادا
سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کس ادا کی بات کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شاندار نمونہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا کہ جس بھی پہلو پر، جس بھی ایسپیکٹ پر ہم نظر دوڑائیں وہ ہمارے لیے بہت فروٹفل اور فائدے مند ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی شیر خواری کے عالم میں ہے. بچہ جب دودھ پیتا ہے وہ وقت ہے، بالکل نیو بورن بیبی جس طرح ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک یہ تھی کہ شیر خواری کے عالم میں جب بچہ جو ہے دودھ پیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد تھی، آپ کا بھی بیٹے تھے. تو میرے آقا اس وقت بی بی حلیمہ سعدیہ کی ایک ہی جانب سے دودھ نوش فرماتے تھے. تو سیکنڈ سائڈ تھی، وہ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے اس عالم میں بھی ایثار کر دیا کرتے تھے، سیکریفائس کیا کرتے تھے. حالانکہ جتنی بھی بھوک ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کے لیے، رضائی بھائی کے لیے ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرماتے. اعلیٰ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادائے بچپن کی طرف کتنے پیارے انداز میں اشارہ فرماتے ہیں. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایثار ہے کیا، ڈیفینیشن کیا ہے اس سیکریفیکیشن کی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایثار کی تعریف یہ ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا، پریورٹی دینا. You need this, but you sacrifice for your Muslim brother. مجھے بھی حاجت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، لیکن میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، میں اس کے لیے ایثار کر دوں. لیکن آج اگر ہم اپنے انوائرمنٹ پر نظر دوڑائیں تو سیکریفائس تو دور کی بات ہے. آج مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بھلا چاہنا تو دور کی بات ہے. آج مسلمان دوسرے مسلمان کے لاس پر، اس کے نقصان پر خوش نظر آتا ہے. آج ایثار کا جذبہ ختم ہو گیا. حالانکہ اگر دیکھیں اٹ از اے بیوٹی آف اسلام کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے پر ایثار کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اب یہاں ایک اور کیٹیگرائز کر دیا گیا، ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنا اور ہے، بٹ پیاری چیز، آپ کو پسند ہے وہ چیز، یو نیڈ دس، اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ راہ خدا میں خرچ کر دیں. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ شوگر بیگز، شکر کی بوریاں وہ خریدتے اور وہ صدقہ کرتے. لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ اس شوگر بیگ کی قیمت جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ منی ڈسٹریبیوٹ کر دیں، آپ شوگر بیگز ہی کیوں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں شکر جو ہے نا، شوگر، یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے مرغوب ہے، تو میں چاہتا ہوں جو چیز مجھے پسند ہے وہ راہ خدا میں خیرات کرو. اس طرح کا انداز ہوتا، واٹ ہمیں جو پسند ہے میں اللہ کی راہ میں اسے خیرات کروں. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑا پیارا واقعہ کہ ہمارے اسلاف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک شہر سے قریب ایک بستی میں رہا کرتے تھے، جو سببز ہوتے ہیں، سٹی میں نہیں رہتے تھے، سببز میں رہتے تھے. اور آپ کے پاس چند اونٹ تھے، ایک کمزور سا چرواہا تھا. ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور مجھے آپ کی صحبت میں رہنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، پرمیشن دیجئے، then I will live with you and take your blessings. آپ نے کہا کہ تم کو میری اطاعت کرنی ہوگی. کہ حضور بالکل کروں گا، بتائیے کیا کرنا ہوگا. آپ نے کہا کہ تمہیں مجھے اوبے کرنا ہوگا. اس نے کہا فرمائیے، آپ جو آرڈر دیں گے میں اوبے کروں گا. آپ نے یہ نہیں کہا میرے لیے کھانا پکانا ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا میرے گھر کی صفائی کرنی ہوگی. آپ نے کس بات کا آرڈر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں آپ کو آرڈر کروں کہ میرے ویلتھ میں سے، میرے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، تو تب تم میرے مال کو دیکھو گے اور جو بھی بیسٹ ہوگا وہ نکالو گے اور راہ خدا میں خرچ کر دو گے. دس از یور ڈیوٹی، جسٹ اف یو اوبے دس دین یو آر ود می. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بڑا آسان کام ہو گیا. اب وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے.
اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد کسی نے عرض کی کہ حضور یہاں ندی کے کنارے ریور سائڈ پہ کچھ غریب لوگ پور فیملیز آباد ہوئی ہیں, ان کی کچھ مدد کی جائے. تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو, اپنے اسی بنو سلیم کے جو شخص تھے جو رہنے آئے تھے, کہا ایسا کرو میرے کچھ اونٹ ہے نا, اس میں سے ایک کیمل لے آؤ, اس کو ذبح کرو, اس کو کٹ کرو, اس کا گوشت کے پیکٹس بناؤ, ڈسٹریبیوٹ کرو, اور وہاں گاؤں میں جو ندی کے کنارے رہنے والے سب کو دے آؤ, اور اسی میں میرا بھی ایک حصہ رکھنا, ایک حصہ مجھے بھی دے دینا میرے اونٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر کے. اب وہ شخص گیا, اونٹ سارے اس نے دیکھے, اس نے ایک بڑا ہی زبردست جو بیسٹ اونٹ تھا وہ نکالا. پھر سوچنے لگا کہ یہ اونٹ حضرت ابوذر غفاری کو بہت پسند ہے اور اس پر یہ سواری بھی کرتے ہیں. اب اونٹ تو اونٹ ہی ہے, کیمل تو کیمل ہی, کوئی اور قربان کر دیتے, گوشت ہی بانٹنا ہے نا, ڈسٹریبیوشن آف میٹ کرنا ہے. لیکن یہ بڑا سمجھدار سلجھا ہوا صحت مند اونٹ ہے, اس پہ حضرت ابوذر غفاری سواری بھی کرتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. اس نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا حضرت ابوذر غفاری کی محبت میں, اور دوسرا اونٹ اٹھا لیا اور لے کر آ گیا کہ حضرت وہ میں نے تیاری کر لی ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے خیانت کی, تم نے خیانت کی, تم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ حضور ایک منٹ رکیں, وہ دوسرا اونٹ لے کر آ گئے, وہ جو بیسٹ تھا وہ لے کر آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا وعدہ بھول گئے. میں نے عرض کی مجھے وعدہ تو یاد تھا. وہ کہتے ہیں بنو سلیم والے I remember my promise, بٹ میں نے آپ کی محبت میں کہ آپ اس اونٹ کو یوز بھی کرتے ہیں, آپ اس پہ سواری بھی کرتے ہیں, گوشت ہی ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, تو میں اس لیے اس کو سیکنڈ بن لے آیا. آپ فرماتے ہیں کہ تم نے میری ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑا, آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے نیڈ ہے. کہا ہاں. فرماتے سنو, میری ضرورت کا دن وہ ہوگا جب مجھے قبر کے اندھیرے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا. That is the day when I need the things. فرماتے ہیں, اور رہی بات مال کی, ویلتھ کی, تو مال کے 3 حصے دار ہیں. There are 3 parts of the wealth. Number 1, تقدیر. فرماتے جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اچھا خاصا ویلتھی ہوتا ہے, کاروبار چل رہا ہوتا ہے, ایک ایسا موقع آتا ہے سب تباہ ہو جاتا ہے, سب بندہ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو تقدیر مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. فرماتے دوسرا وہ وارث, جو اینسیسٹرز ہوتے ہیں, جو مرنے کے بعد یہ آپ کا مال لیتے ہیں, یہ دوسرا حصے دار ہوتے ہیں مال کے. اور جو تیسرا بینیفیشری ہوتا ہے مال کا وہ خود ہوں. تو فرماتے ہیں جب تقدیر اور وارث تیرے مال کو لے جانے میں تیرا لحاظ نہیں کرتے تو تو اپنا حصہ لینے میں پیچھے کیوں رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ مال راہ خدا میں دے کر اپنے لیے آخرت میں جمع کر لے. یعنی اپنی آخرت کے لیے مال جمع کر لو, ورنہ تمہارے وارث لے جائیں گے. تقدیر کا کوئی چکر گھومے گا تو وہ ہاتھ سے مال چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کاروباری شخص ہوتا ہے, بڑا ویلدی ہوتا ہے, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب چلا جاتا ہے, پھر سوچتا ہے کاش وہ اچھے دن تھے, ان دنوں میں راہ خدا میں خرچ کر لیتا, ان دنوں میں ایک مسجد بنا لیتا, ان دنوں میں جناب دعوت اسلامی کے کسی مدنی مرکز میں مدد کر دیتا, غریبوں کی مدد کر دیتا. اب تو پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں رہا, تو کیا ہی اچھا تھا کہ جب وہ مال ہاتھ میں تھا تو اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا, مسلمانوں پر اثار کر دیا جاتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ راہ خدا میں خرچ تو کرنا ہے, مسلمانوں پر اثار تو کرنا ہے, مگر ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ ترین, اپنی محبوب, اپنی جس سے آپ پیار کرتے ہیں, you love those things, اس کو خیرات کیجئے. مگر معاملہ بڑا جدا ہے. آج ہمارا مسلمان اگر راہ خدا میں اول تو خرچ نہیں کرتا, اول تو کسی مسلمان کی مدد نہیں کرتا, اور کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو فارغ بیکار چیز گھر میں ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. گھر میں کپڑے پرانے ہو گئے, چلو راہ خدا میں دے دو. کھانا بچ گیا, چلو غریب کو دے دو. ہم لوگ جو چیز لیفٹ اوور ہوتی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے اسلاف جو ٹاپ پریورٹی, جو سب سے بہترین چیز ہوتی تھی, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ کیسی مینٹالٹی ہے؟ ہم اپنے بچوں پر تو اچھی چیز خرچ کریں, اپنی فیملی پر بیسٹ خرچ کرنے کی کوشش کریں, اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو ایک تو دل چلے نہیں, اور اب دل چلے تو سب سے بیکار, سب سے فالتو چیز, چلو یار یہ اللہ کی راہ میں دے دو, یہ غریبوں کو دے دو, یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دو. نہیں, آپ اچھی چیز تقسیم کیجئے, جس سے آپ کو پیار ہے وہ قربان کیجئے, پھر مالک کریم آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا, اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. ہمارا حال تو یہ ہے, ہماری مینٹلٹی کی پوزیشن یہ ہے. آج اگر گھر کے اندر 4 بچے ہوتے ہیں, جو بیسٹ ہوتا ہے, بڑا بریلینٹ ہوتا ہے, بریو ہوتا ہے,
ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، یہ بڑا میتھمیٹکس میں بڑا فاسٹ ہے، اس کو اکانومکس پڑھا کر اس کو جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤں گا۔ یہ تیسرا بچہ، یہ بھی بڑا، اس کا حافظہ مضبوط ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ یہ چوتھا بڑا کمزور ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کی، یہ جناب پیر بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کا کوئی ایب نارمیلٹی ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے لوور چیز کی بات کرتے ہیں۔ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کرنا ہے تو ہم اپنی لائف کو لگژری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا تقاضا نہیں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہنے والا ہے۔ اپنے بیان کے اخیر میں کہ پہلے کے مسلمان کس طرح دوسرے مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے، یہاں بھی بزنس مین موجود ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے یہاں نارملی کیا ہوتا ہے، برابر والے کی دکان پر اگر کاروبار اچھا چلا ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کام کیوں اچھا چل رہا ہے۔ اب اس کا گاہک جب ہماری دکان پر آیا، اس کا کسٹمر ہمارے دکان پر آیا، آپ اس کے پاس نہ جایا کریں، وہ ملاوٹ کا مال بیچتا ہے، وہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، اس کی آئٹم سالڈ نہیں ہے، اس کی آئٹم جناب وہ نمبر 2 ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ کسی طرح مسلمان کا نقصان ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے، ارے یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے تمہیں ضرورت ہے دوسرے بھائی پر ایثار کر دو۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرماتے پہلے لوگ ایسے ہوتے کہ ایک شخص ایک دکان پر گیا، جا کر کہا حضور مجھے یہ کپڑا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ کپڑا تو ہے مگر یہ سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک نہیں گیا، کوئی کسٹمر نہیں گیا اس کے پاس، میری صبح سے اچھی سیل ہو گئی ہے، میری خواہش یہ میرے بھائی سے جا کے خرید لو تاکہ اس کا بھی کچھ کام ہو جائے، وہ بھی گھر خالی ہاتھ نہ جائے۔ ارے یہ ہے اسلام، یہ بیوٹی ہے۔ مگر آج کسی طرح میرا بھلا ہو جائے، باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ اسلام نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ ذرا سوچیں اگر یہ ایثار کا جذبہ، یہ سیکریفائس ایک بار پھر مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے۔ ارے پہلے کے اسلاف ایسے ہوتے، مرتے دم ہے، زبان آخری وقت ہے، پیاس ہے، پانی پلانے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں میرے بھائی کو پلا دو، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تیسرے کو پلا دو۔ ارے جب گھوم کر واپس آتے ہیں تو پہلے کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرا بھی دنیا سے چلا گیا، تیسرا بھی ایثار کرتے کرتے راہ خدا میں شہید ہو گیا، مگر اپنے بھائی کا بھلا چاہا۔ مگر یہاں مر رہا ہے تو مر جائے، کسی کوئی تباہ ہو رہا ہے تو تباہ ہو جائے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی قربانی کا جذبہ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ یہ پردیس ہے، آپ میں سے کئی دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، یہاں تو ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے تھا، ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے تھا، مگر پردیس میں آ کر بھی، وطن سے دور بھی، مسلمان کا نہ بن سکا، مسلمان کا خیر خواہ نہیں۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ تو ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ کی دعوت اسلامی ایک بار پھر وہی دور لانا چاہتی ہے جب مسلمان کا خیر خواہ ہو، مسلمان کا خیال رکھنے والا ہو، کیئر کرنے والا ہو، سیکریفائس کرنے والا ہو، دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول میں آپ یہ جذبے جا بجا دیکھتے ہوں گے۔ آپ کو اسلامی بھائی جب بھی ملتے ہوں گے اسمائل کرتے ہوئے ملتے ہوں گے، اسلامی بھائیوں سے آپ کو جب ملاقات ملتی ہوگی وہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہوں گے آپ کو۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ واقعی سیکریفائس کا پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایثار ہوتا کیسے ہے، اس کو کس طرح پریکٹیکلی لائف میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ سب آپ مدنی قافلوں میں سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی چینل کی واچنگ مدنی چینل، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں آپ سفر کرتے رہیے، آپ پریکٹیکلی ایثار کا جذبہ پانے والے بن جائیں گے۔ ایک دو مثالیں آخر میں دے دیتا ہوں، آپ اپنی جنرل لائف میں ایثار کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، 2-3 دوست ہوتے ہیں، اچھا کھانا ہے، بریانی آئی ہے مثال کے طور پہ، ایک اچھا کھانا ہے، آپ چاہتے ہیں یار ذرا میں پہلے نکال لوں تاکہ اچھا کھانا مجھے مل جائے، بوٹی بھی میں کھا لوں۔ اب یہ تھوڑی دیر کا اگر صبر کر لیں کہ میرا بھائی پہلے لے لے، مجھے بھی ضرورت ہے، یہ پہلے لے لے، انشاءاللہ ایثار کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایثار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سا ایثار کیا، بعد میں کھانا مجھے بھی مل جائے گا، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے، پیچھے دیکھا ایک اور بھائی بھی کھڑا ہے، گلاس بھرا اور اس کو پیش کر دیا، پہلے آپ پی لیجئے۔ یہ ایثار کا ثواب۔ کبھی ٹریول کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، کسی اور جگہ ہیں، اپنی سیٹ پر کسی مسلمان کو بٹھا دیا۔ تو یہ تھوڑی عادتیں اگر اپنانا شروع کریں تو پریکٹس میں سیکریفیکیشن، ایثار آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں ایثار کا پیکر بنائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک